رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ تاہم ٹرمپ انتظامیہ کے اندر یہ خدشات بھی پائے جاتے ہیں کہ فوجی حملے الٹا اثر ڈال سکتے ہیں اور احتجاج کو کمزور کر سکتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق خدشہ یہ ہے کہ امریکی حملے غیر ارادی طور پر ایرانی عوام کو حکومت کی حمایت میں متحد کر سکتے ہیں یا ان حملوں کی صورت میں ایران جوابی فوجی کارروائی کر سکتا ہے۔ امریکی حکام نے مزید بتایا کہ ٹرمپ ایران کی حکومت کو نشانہ بنانے کے لیے ایسے کئی آپشنز پر بھی غور کر رہے ہیں جو فوجی حملوں تک محدود نہیں ہوں گے۔ ایک امریکی اہلکار کے مطابق ان آپشنز میں ایرانی فوج یا حکومتی اہداف کے خلاف سائبر کارروائیاں شامل ہیں جو احتجاج کو کچلنے کی کوششوں میں خلل ڈال سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان آپشنز میں ایران کی اہم حکومتی شخصیات یا ایران کی معیشت کے اہم شعبوں جیسے انرجی یا بینکنگ سیکٹر پر پابندیاں بھی شامل ہیں۔ رپورٹ میں مزید لکھا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ایران میں انٹرنیٹ رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے اسٹارلنک جیسی ٹیکنالوجی فراہم کرنے کے امکانات کا بھی جائزہ لیا ہے تاکہ مظاہرین انفارمیشن بلیک آؤٹ سے بچ سکیں۔ اس سے پہلے سابق صدر بائیڈن نے 2022 میں ہونے والے احتجاج کے دوران اسی نوعیت کی پیشکش کی تھی۔ امریکی حکام کے مطابق صدر ٹرمپ کے لیے ایران سے متعلق مختلف آپشنز تیار کرنے میں کئی ادارے شامل ہیں اور آئندہ ہفتے مزید باضابطہ بریفنگز متوقع ہیں اور توقع ہے کہ صدر ٹرمپ منگل کو آئندہ لائحہ عمل پر غور کرنے کے لیے قومی سلامتی کے اعلیٰ حکام کا اجلاس بلائیں گے۔ اس ساری صورتحال میں ایک اسرائیلی ذریعے کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مشاورت کے لیے ایک محدود سیکیورٹی اجلاس بلانے والے ہیں جس کے ایجنڈے میں ایران اور لبنان کی صورتحال سر فہرست ہوگی۔ ساتھ ہی اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل ایران میں ممکنہ امریکی مداخلت کے پیش نظر ہائی الرٹ پر ہے، تاہم اسرائیلی حکام یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ایسے حالات نہیں ہیں جن سے ایران میں حکومت کا خاتمہ ہو۔ اسرائیلی اخبار ہیرٹس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے دفاعی اور حکومتی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کی حکومت کو گرانے کے لیے حالات ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔ حالانکہ ایران بھر میں 2 ہفتوں سے احتجاج جاری ہے۔ معاملے سے آگاہ 3 اسرائیلی ذرائع کے مطابق حالیہ دنوں میں ٹرمپ کی جانب سے بار بار مداخلت کی دھمکیوں اور مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال پر ایران کے حکمرانوں کو خبردار کرنے کے بعد اسرائیل ایران میں کسی بھی ممکنہ امریکی مداخلت کے امکان کے پیش نظر ہائی الرٹ پر ہے۔ اسرائیل اور امریکہ ایران کی صورتحال پر مشاورت کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں جن میں ایران میں امریکی فوجی حملے بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی انہی کوششوں اور صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر ایرانی حکومت میں شدید غصہ پایا جاتا ہے اور اسی تناظر میں کل ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالیباف نے یہ دھمکی دی کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ایران خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے اہداف کو نشانہ بنائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ ایرانی میڈیا یہ بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کی نیشنل ڈیفنس کونسل یہ اعلان کر چکی ہے کہ اگر اسے حملے کا کوئی خطرہ محسوس ہوگا تو وہ اپنے دشمنوں کے خلاف پیشگی کارروائی کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ کے شہروں سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں ایران میں ہونے والے مظاہروں کے ساتھ یکجہتی کے لیے بھی مظاہرے ہوئے ہیں۔